الحمد لله الذي فرض الصلاة على المؤمنين بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين والصلاة والسلام على رسوله الذي جعل الصلاة عماد الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، رحمت حق کے نشاں کیسے عذابوں میں ملے. ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے. یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بھر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بھر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن. ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. آئیے حضرات بلا کسی تاخیر کے رہبر انسانیت، محسن انسانیت، جامع عالمین طٰہٰ یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد مندہ، رحمت عالم، نور مجسم، ساقی کوثر، شافع محشر، رحمت للعالمین، حضرت آمنہ کے نور نظر، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، شیر خدا کے برادر، عمر و عثمان کے رہبر، رفیق ابو بکر، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، مجھ سے پیشتر آپ نے اپنی مسجد کے خطیب و امام علامہ مفتی مدثر حسین قادری سے نہایتی بہت بہترین عظمت والدین کے تعلق سے آپ نے خطاب سماعت کیا. اس کے بعد حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب سے بہت ہی انوکھے اچھوتے نرالے انداز میں آپ نے عظمت رسول کو سماعت کیا. اور ابھی میرے بعد آپ نے دلوں کو جھنجھوڑنے والی، اسلام کے اصولوں کو بتانے والی، اسلام کے قانون کو بتانے والی ایک بے باک آپ نے بے باکانہ انداز میں آپ نے جو ہے تقریر سماعت کی. یہ علماء اکرام کا ہی کام ہے کہ جب جب قوم غفلت میں پڑی ہے، جب جب قوم غفلت کا شکار ہوئی ہے، جب جب قوم کے اندر گمراہی پھیلی ہے، تو اس قوم کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے اگر ذمہ کسی نے اٹھایا ہے تو وہ علماء اکرام نے اٹھایا ہے. جی ہر میدان میں یہ علماء آپ کو سمجھا رہے ہیں. میں بھی کچھ نصیحت کی باتیں لعلہم یحذرون کی آیت قرآن کریم کے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں بھی چند نصیحت کے پیرائے آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں اپنی بات کو اسٹارٹ کروں، آپ حضرات تیار ہیں؟ برادران گرامی، خدا بند عالم کے فرائض و عبادات تو بہت ہیں،
اور در حقیقت تخلیق انسان کا مقصد ہی فرائض خداوندی کی ادائیگی اور عبادات ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن نماز تمام فرضوں میں اہم الفرائض، تمام عبادتوں میں افضل العبادات ہے۔ اس لیے خداوند قدوس نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز کی اہمیت و فرضیت کا ذکر فرمایا۔ مختلف عنوان کے ذریعے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر نماز کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر نماز کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے بندو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں پروردگار عالم نے نماز کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، والرزق تو ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ کہیں پروردگار عالم نے نماز کی ترغیب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کہیں پروردگار عالم نے نماز سے ترک کرنے والوں پر یوں وعید فرمائی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ عزیزان ملت، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ کل قیامت کے دن نماز ترک کرنے والوں کو جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ کہیں پروردگار عالم نے تاریک صلاۃ کے لیے وعید شدید فرمائی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، میرے نمازی بندوں کے بعد، میرے پرہیزگار بندوں کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو عن قریب انہیں سخت عذاب سے ملنا ہوگا جو بہت ہی طویل و شدید ہوگا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جس کی گہرائی اور جس کی سختی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے بے نمازی کو ڈالا جائے گا، شرابی کو ڈالا جائے گا اور زناکار کو ڈالا جائے گا، عزیزان ملت ماں باپ کے نافرمان کو ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو، نماز اسلام کے تمام فرائض اہم ہیں، لیکن ان تمام فرائض میں اسلام کے پانچوں ارکان اگرچہ اپنی اپنی جگہ سب کے سب اہم ہیں، لیکن نماز کے تعلق سے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، میرے بندو پروردگار عالم کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری امتیوں سنو الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ من اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ میرے بھائیوں، نماز کے اہم الفرائض اور افضل العبادات ہونے کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے روزے کا حکم دیا تو حکم زمین پر نازل ہوا، پروردگار عالم نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو حکم زمین پر نازل ہوا، پروردگار عالم نے جب حج کا حکم دیا تو حکم زمین پر نازل ہوا، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنے پاس عرش پر بلا کر شب معراج نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ، اپنے مال کی زکات دینا، وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، والحج، اللہ استطاعت دے، اللہ اگر پیسہ دے تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا۔
لیکن نماز اہم الفرائض ہے، نماز افضل العبادات ہے۔ آئیے میرے آقا صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جب بندہ خلوص کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ عزیزان ملت، اس لیے آقا فرماتے ہیں دنیا کے اندر کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی کو گانا پسند، دنیا کے اندر کسی کو سیریل پسند، دنیا کے اندر کسی کو زینت پسند، کسی کو فیشن پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے۔ صحابہ کا جھمگٹ لگا ہوا ہے، پیارے آقا نے فرمایا اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں صحابہ بھی میرے نبی کے سامنے۔ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا اے صدیق سنو، صداقت کے تاجدار صدیق اکبر سنو، عدالت کے شہسوار فاروق اعظم سنو، سخاوت کے علمبردار عثمان غنی تم بھی سنو، شجاعت کے علم شجاعت کے شہسوار اے مولا علی مشکل کشا تم بھی سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، میرے صحابہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں بہت زیادہ پسند۔ میرے آقا نے فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند، والنساء، یہ میری ازواج مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ارے سچا محبوب وہ ہوتا ہے، سچا محب وہ ہوتا ہے جو محبوب کی ایک ایک ادا سے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم رسول کے سچے عاشق بننا چاہتے ہیں، رسول کی ایک ایک ادا سے ہمیں پیار کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عزیزان ملت، آگے حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز ادا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ پیارے آقا نے فرمایا نماز رضا الہی کا سبب ہے، نماز فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، نور معرفت ہے، برکت رزق ہے، ایمان کی جہ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہتھیار ہے، شفاعت کرنے والی ہے، قبر کا چراغ ہے، وحشت قبری کی مونس ہے، مقبولیت دعا ہے، منکر نکیر کے جواب میں آسانی کرنے والی ہے، ظلمت میں روشنی ہے، آتش جہنم کے لیے آڑ ہے، میزان عمل کا بوجھ ہے، پل صراط پر جلدی سے گزارنے والی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ نبی فرماتے ہیں من حافظ علیہا، جو نمازوں کی محافظت کرے گا، جو نمازوں کی پابندی کرے گا، کانت لہو نور، نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائے گی، ایک روشنی بن جائے گی، وہ برہان، قیامت کے دن نماز اس کے لیے ایک دلیل بن جائے گی، وہ نجات من النار، اور جہنم سے اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن آقا کا دوسرا فرمان سنو میرے عزیزو، تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن لم یحافظ علیہا، جو نمازوں کی محافظت نہ کرے گا، جو نمازوں کی پابندی نہ کرے گا، نبی فرماتے ہیں لم یکن لہو نور، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور ہوگی، وہ برہان، نہ اس کے لیے دلیل ہوگی، ولا نجات من النار، نہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور نبی فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفَ رضی اللہ اکبر، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ مع فرعون کے ساتھ ہوگا، اور حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی مجیب الرحمان صاحب کا بیان سنا، فرعون کے اندر بتا رہے تھے 4 حرف ہیں۔ یہ فرعون ایک ایسا انسان گزرا، اللہ نے اس کو چند دن کے لیے بادشاہت عطا فرما دی، اپنا بندہ ہونا بھول گیا، اپنا انسان ہونا بھول گیا، اپنے کو خدا کہلوانے لگا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی۔ لیکن پروردگار عالم قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ہم نے اس کو غرق کر دیا، ایسا ڈبویا۔ جب یہ عزیزان ملت، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے لشکر کے آگے جا رہے ہیں، اس
کا لشکر پیچھے جا رہا ہے. عزیزان ملت, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکری کہتے ہیں اے موسیٰ پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے, آگے دریا ہے, اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے, اب تو ہم اریسٹ کر لیے جائیں گے, گرفتار کر لیے جائیں گے. لیکن توکل دیکھو, بھروسہ دیکھو اللہ کے نبی کا. اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم بھروسہ رکھو اللہ کی ذات پر, میرا ایمان ہے. فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے, ان قریب مجھے رب ضرور راستہ عطا فرمائے گا. یہ وہ انسان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں, دریا پھٹتا ہے, راستہ بن جاتا ہے, آپ پار نکل جاتے ہیں. لیکن جب یہ آیا پروردگار عالم نے دریا کو ملنے کا حکم دے دیا, دریا آپس میں مل گیا. فرعون اس کی قوم اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے فرمایا اے فرعون ہم نے تیرے ساتھ والوں کو ایسا ڈبویا, ایسا غرق کر دیا, فما بکت علیہم السماء والارض, نہ ان پر زمین روئی نہ ان پر آسمان رویا. اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی مصر کے عجائب خانے میں دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دی گئی ہے. برادران ملت, کل بے نمازی فرعون کے ساتھ ہوگا. حامان کون ہے؟ یہ بھی اس کا وزیر تھا. بے نمازی حامان کے ساتھ ہوگا. آپ نے فرعون کا نام سن لیا, آپ نے حامان کا نام بھی سن لیا. اب ذرا ابی ابن خلف کا نام بھی سن لیجئے. یہ ابی ابن خلف کون تھا؟ ابی ابن خلف مکے کا وہ مشہور سڑا ہوا کافر تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دھمکی دی تھی کہ اے محمد, وہ کہہ رہا تھا میں محمد معاذ اللہ میں نے ایک گھوڑا اس لیے پالا ہے, میں نے ایک گھوڑا اس لیے پالا ہے کہ میں اس پر سوار ہو کر کے معاذ اللہ تمہیں قتل کروں گا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس کو پتہ نہیں تھا. پروردگار عالم نے قرآن میں بیان فرما دیا واللہ یعصمک من الناس, اے نبی اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا, آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا اے محمد میں نے ایک گھوڑا خاص اس لیے پالا ہے کہ اس پر میں سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا. تو پیارے آقا نے فرمایا اے ابی ابن خلف سن لے, انشاءاللہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. سرکار نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. اسلام کی دوسری جنگ احد چل رہی ہے. صحابہ بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں, شجاعت کے جواہر لٹا رہے ہیں. کفار آپ کے ہاتھوں سے گاجر مولی کی طرح مارے جا رہے ہیں. یہ آیا اور اس نے سوچا لاؤ میں آڑ میں جا کر کے معاذ اللہ محمد بن عبداللہ کا کام تمام کر دیتا ہوں. صحابہ نے اس کو پکڑ لیا اور سوچا کہ لاؤ اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے. لیکن میرے پیارے آقا نے صحابہ کو منع فرما دیا. ایک صحابی کی برچھی لے کر ہلکی سے اس کی گردن پر مار دی. اتنا درد محسوس کر رہا تھا کہ پورے میدان احد میں دندناتا پھر رہا ہے, بھاگا پھر رہا ہے. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا اے ابی ابن خلف مکے میں تیری بہادری کے چرچے ہوتے ہیں, مکے میں تیری شجاعت کے ڈنکے بجتے ہیں. ارے ایک معمولی سے زخم سے تو اتنا گھبرا رہا ہے, تو اتنا دندناتا پورے احد کے میدان کے اندر بھاگا پھر رہا ہے. ارے تو تو بڑا بہادر ہے, تو تو بڑا شجاع ہے, معمولی سے زخم پر تو گھبرا رہا ہے. اس نے کہا اے لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ کی مار ہے. میں اپنے بتوں کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر محمد بن عبداللہ میرے اوپر تھوک دیتے جب بھی میں مر جاتا. اس نے کہا کہ اگر محمد بن عبداللہ میرے اوپر تھوک دیتے میں جب بھی مر جاتا. اور اے لوگوں تمہیں کیا پتا اس میں کتنا درد ہو رہا ہے, میں کتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں. اس نے کہا اتنا درد ہو رہا ہے, میں اتنی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ اگر یہ میرا درد سارے لشکر میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے کا سارا لشکر ہلاک ہو جائے گا. عزیزان ملت جنگ ختم ہو گئی. یہ احد کے میدان سے مکے واپس جا رہا تھا. یہ پہنچ نہ پایا مکہ, راستے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہ مر گیا. میرے آقا نے فرمایا بدترین کافر وہ ہے جس کو جو کسی نبی کے ہاتھوں مارا گیا ہو یا جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو. آپ نے سن لیا کہ ابی ابن خلف مکے کا وہ ملعون کافر تھا جو نبی آخر الزمان کے ہاتھوں سے فنا فی النار ہوا ہے, واصل جہنم ہوا ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ میرا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کیا جائے, میرا حشر قیامت کے دن حامان کے ساتھ کیا جائے, میرا حشر قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ کیا جائے گا. کوئی بھی مسلمان اس بات کو نہیں چاہے گا. اگر ایک مسلمان اس بات کو نہیں چاہے گا تو اے مسلمان
تجھے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا پڑے گا، تجھے مسجدوں میں جانا پڑے گا، اپنی جبینوں کو جھکانا پڑے گا، وحدہ لا شریک کی تجھے عبادت کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مجھے اس کی سزا دے دیجئے۔ آپ خاموش ہیں، پیارے آقا ابھی خاموش ہیں۔ حضرت جبریل آیت کریمہ لے کر کے نازل ہو جاتے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجئے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے میرے صحابہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، تم سے کوئی گناہ ہو جائے، نہ نماز قائم کرو، دن کے دونوں کرانوں میں، رات کے حصے میں تم نماز قائم کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ جلسوں کا یہی مقصد ہے کہ تبلیغ کی جائے، نصیحت کی جائے، ہمارا کوئی بھائی اس پر عمل کرنے لگے، انشاءاللہ ہمارا پڑھنا بھی کامیاب ہوگا، آپ کا سننا بھی کامیاب ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو مجھ سے بتقاضے بشریت جو غلطی ہو اللہ پاک ان کو معاف فرمائے۔ سبھی حضرات میرے ساتھ